اگلے روز صبح سویرے میں نے جوشی کو جا لیا۔ وہ ٹیوب ویل پر مرمت کے کام میں مصروف تھا۔ میری صورت دیکھتے ہی وہ سب کام چھوڑ کر چوکس کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک سرکش مزدور کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ پمپ کی گریسنگ کر رہے ہیں ماسٹر۔ اپنی عزت افزائی پر وہ کھل اٹھا۔ تم میرے ساتھ آؤ جوشی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور وہ پھرتی سے میرے پیچھے ہو لی۔ میں نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ پانی کی نالیاں پھلانگتا آگے بڑھتا رہا۔ کھیتوں سے نکلنے کے بعد میرا رخ گھنے جنگل کی طرف ہوا تو جوشی پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ میری خاموشی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ماسٹر، کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے پلٹ کر اسے خوفناک نظروں سے گھورا۔ بہت خاص۔ میں تم سے کیسی بات کرنا چاہتا ہوں؟ ایسی جگہ جا کے کرنا چاہتا ہوں جہاں ہماری بات سننے والا کوئی نہ ہو۔ جنگل میں ایک ویران مقام پر پہنچ کر میں رک گیا۔ پرسوں رات جھوپڑوں میں کیا ہوا تھا؟ میں نے شفاف لہجے میں پوچھا۔ جوئے میں بے ایمانی پر جھگڑا ہو گیا تھا ماسٹر۔ پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے یوں اچانک ہتھیار ڈالنے پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں تو یہ سمجھ کر اسے جنگل میں لایا تھا کہ وہ تشدد کے بغیر سچ بولے گا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ماسٹر۔ اگر میں اس سمے بتا دیتا تو صبح ہونے سے پہلے کسی درگھٹنا میں میری موت واقع ہو جاتی۔ تو اس جزیرے پر ہر ایک کو منمانی کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، اور تم دونوں نمک حرام بھی ان سازشوں میں ملے ہوئے ہو۔ ماسٹر، پہلے جزیرے کا نظام ہی دوسرا تھا۔ اب جو تمہارا حکم ہوگا ویسا ہی کیا جائے گا۔ نظام؟ اگر دلگیر کو شبہ بھی ہو جاتا نا کہ تم دونوں نے یہاں ایسا سازشی ماحول پیدا کیا ہوا ہے تو وہ تم دونوں کو گولی مار دیتا۔ یہ انہی کا حکم تھا ماسٹر۔ کیا؟ ہاں، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک آدمی ہے۔ استاد کا حکم تھا جب تک مقرر راشن کے بدلے یہ لوگ کام کرتے رہیں ان سے بالکل نہ الجھا جائے۔ تمہاری جگہ استاد بھی ہوتا نا تو برسرات ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ پر کیوں؟ جب تک کوئی آدمی شکایت نہ لائے تمہیں ان کے معاملات سے دوری رہنا چاہیے ماسٹر۔ تمہیں خونی بھیڑیوں کے ہول کا رکھوالا بنایا گیا ہے۔ جب یہ روتے ہوئے جب تک تمہارے در پہ نہ آئے ان کے ذاتی معاملات میں دخل نہ دو۔ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے راشن پر جوا کھیلتے ہیں۔ اپنی باری کی عورتیں چائے اور سگریٹ کے بدلے دوسروں کو سونپ دیتے ہیں، اور تم بھی ان کے ساتھی ہو۔ ہم بھی انہی کی طرح لائے گئے ہیں ماسٹر۔ جب تک ہمیں انتظام ملتا رہا ہم ان پر چھائے رہے۔ تمہارے آ جانے کے بعد ہم انہی میں لوٹ گئے ہیں۔ تو جانی بھی جواری ہے؟ ہاں ماسٹر، وہ تو اس بات پر بھی شرطیں لگاتا ہے کہ پانی پر بیٹھی ہوئی کون سی مرغابی پہلے اڑے گی۔ وہ کھائے بغیر تو رہ سکتا ہے پر جوا کھیلے بنا نہیں۔ اور مجھ سے بھی جھوٹ بولا تھا؟ مجبوری تھی ماسٹر، وہ تو خود جوا کھیل رہا تھا۔ اسی کی بے ایمانی پر تو بلوا ہوا تھا۔ مگر میں کل سارا دن فکر میں رہا کہ موقع ملے تو تم کو سچ بتا دوں۔ وہ لوگ غداروں کو معاف نہیں کرتے، انہیں پتہ نہ چلے کہ میں نے تمہیں ساری بات بتا دی ہے۔ لوگوں کو ایک بات بتا دو، جو جھگڑا خاموشی سے جانی نقصان کے بغیر نمٹ جائے اس میں دخل نہیں دوں گا، لیکن بلوائیوں کے لیے مجھے ہتھیار اٹھانا پڑے گا۔ میں یہاں اندھا اور بہرا بن کر نہیں رہ سکتا۔ جزیرے پر خون کی سزا خون بہا کر دی جائے گی۔ محنت سے جمع کیے ہوئے مزدور گاجر مولی کی طرح کاٹنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ میں بتا دوں گا ماسٹر۔ اس مرتبہ میں ان فسادیوں کا راشن جاری کر رہا ہوں جنہیں جانی کے ساتھ بلایا گیا تھا، مگر آئندہ ذرا بھی رعایت نہیں برتوں گا۔ مہربانی ماسٹر۔ اور سنو، گیتا تمہیں مل سکتی ہے۔ اچانک میرا لہجہ نرم ہو گیا۔ اس کا منہ احمقوں کی طرح کھل گیا۔ مگر پر میں نے تو اسے نہیں مانگا ماسٹر، وہ تو تمہاری داسی ہے۔ تم نے نہیں مانگا مگر میں اسے تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ اوہ ماسٹر، تم کتنا عظیم آدمی ہے۔ مگر ایک شرط ہے۔ میں ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ جانی کیسا آدمی ہے؟ حرامی ہے ماسٹر۔ اس کے منہ سے روانی میں نکل گیا۔ پھر گالی کا خیال آتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بتاؤ، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہاں سب سگریٹ کے عادی ہیں ماسٹر۔ ان کے لیے 1 پیکٹ روزانہ کے حساب سے کوٹا ملتا ہے۔ ہفتہ واری کوٹا جانی تقسیم کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کو 7 کے بجائے 6 پیکٹ فی ہفتہ دیتا ہے، اور ان چرائے ہوئے پیکٹوں سے وہ عورتیں خریدتا ہے۔ کسی بھی رات اسے مردانہ جھوپڑوں میں اکیلا سوتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اور شراب بھی کوٹے سے چراتا ہے۔ جوشی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا ماسٹر۔ میرے لیے تو ٹھرے کی ایک وہی بوتل کافی ہوتی ہے جو مہینے میں 1 بار مل جاتی ہے۔
جانی کا کام تمام کر دو، تمہیں ولایتی شراب بھی ملے گی اور گیتا بھی۔ جزیرے پر میری آڑ میں صرف تمہارا حکم چلے گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، شاید میرے الفاظ کی صداقت جانچ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں نے یہ بات اسے آزمانے کے لیے نہیں کہی تو وہ پورے اعتماد سے بولا، یہ تو بہت آسان کام ہے ماسٹر، شاید میں کل ہی پورا کر دوں۔ جلدی نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ ہر روز ٹیوب ویل کے ساتھ بنے ہوئے گہرے ٹینک میں نہاتا ہے، وہ کل ٹینک میں نہا رہا ہوگا تو میں پمپ چلا دوں گا، سینکڑوں گیلن پانی کا ریلا چند ہی سیکنڈ میں اس کا کام تمام کر دے گا۔ ترکیب واقعی لاجواب تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ماہر اور پیشہ ور قاتل ہے، ورنہ پانی جیسی بے ضرر چیز سے ایسا مہلک کام نکالنا کسی شریف ذہن کا کام نہیں تھا۔ اس رات میں آرام دہ مسحری پر دراز تھا اور میرا ذہن اب واضح طور پر جزیرے سے فرار کا نقشہ تیار کر رہا تھا۔ میری آمد سے قبل وہاں جوشی اور جانی سارے اختیارات کے مالک تھے اور دلگیر سنگھ جیسے جہاندیدہ شخص نے انہیں بلا کسی معقول سبب کے اس منصوبے پر فائز نہ کیا ہوگا۔ جزیرے سے فرار کے لیے ہر صورت میں مجھے موٹر بوٹ کو ہی استعمال کرنا تھا۔ وہ لوگ دلگیر سنگھ کی عدم موجودگی سے لا علم تھے اور ان سے کوئی بھی بہانہ بنا کر میں انہیں استعمال کر سکتا تھا، مگر مجھے اصل خطرہ آستین کے ان دو سانپوں سے تھا۔ وہ کسی بھی مرحلے پر میرے سارے منصوبے پر پانی پھیر سکتے تھے۔ اگر میں کسی جواز کے بغیر انہیں راہ سے ہٹاتا تو شاید موٹر بوٹ والے میری جانب سے شبہات کا شکار ہو جاتے، لہٰذا میں نے انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھانے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ جوشی اور جانی مساویانہ حیثیت میں عرصہ دراز تک جزیرے کا انتظام چلاتے رہے تھے۔ میری دانست میں یہ دلگیر سنگھ کی بدترین غلطی تھی۔ ماتحت ہونے کی صورت میں انسان اپنے اوپر والے کی بہت سی زیادتیوں کا خود ساختہ جواز تلاش کر کے اپنی انا کو مطمئن کیے رہتا ہے، مگر جب دو افراد کو یکساں اور مساویانہ اختیارات دے کر ایک ہی کرسی سونپ دی جائے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی جانب سے بدگمانی پیدا ہونا لازمی ہے۔ میں نے محض اسی مفروضے کی بنا پر جوشی کو کریدا تھا اور وہ میری توقع کے عین مطابق جانی سے بدظن نکلا۔ اب میرا منصوبہ یہ تھا کہ جو ہی جوشی اپنا کام مکمل ہونے کی خبر لائے میں اسے بھی اپنے ہاتھوں ہلاک کر دوں۔ اس طرح میں یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ جوشی نے جانی کو ہلاک کیا اور میں نے سزا کے طور پر اسے اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یوں میں جزیروں پر اندرونی خطرات سے بے فکر ہو سکتا تھا۔ ایسے حالات کا پیدا کیا جانا یوں بھی ضروری تھا کہ رسد لانے والی موٹر بوٹ کا ناخدا مائیکل بہت چالاک تھا۔ جب وہ اسے دیکھتا کہ جوشی اور جانی کے بجائے میں اپنی نگرانی میں مال اتروا رہا ہوں تو لازماً ان کا ذکر چھیڑتا، اور کوئی بھی کمزور کہانی سیلرز کلب والے خبیث چنگ ہوا کو قبل از وقت میری طرف متوجہ کرنے کا سبب بن جاتی۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میری طویل خاموشی سے اکتا کر گیتا نے میرے بالوں میں اپنی ملائم انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، مقدر پر غور کر رہا تھا۔ مجھے اور تجھے لا کر کہاں اکٹھا کیا ہے؟ تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں دلگیر سنگھ کا پرانا ساتھی ہوں اور پیداوار میں اضافے کی غرض سے یہاں بھیجا گیا ہوں۔ اتنا تو سبھی جانتے ہیں، پر سنا ہے جب تم یہاں آئے تھے تو بے ہوش تھے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جزیرے کے راستوں کی رازداری کی غرض سے ہر نئے آدمی یہاں بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے۔ تو کیا اپنا قصہ بھول گئی؟ یاد تو ہے، پر میری اور تیری حیثیت میں بھی تو بڑا فرق ہے۔ پر اصول سب کے لیے یکساں ہیں۔ معمن کاٹیج کے بیرونی کمرے میں ہلکی سی آوازیں ابھریں، جیسے کوئی بے خیالی میں کسی وزنی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ میں نے کوہنیوں کے بل اٹھ کر درمیانی دروازے سے اس کمرے میں نظر ڈالی، مگر یرقان زدہ روشنی میں وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ لیٹ جا، کچھ نہیں ہے، میں نے گیتا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اسی وقت گیتا کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر مسحری پر آ گری۔ میں بوکھلا کر بستر سے اترا تو سامنے ہی دو صفاق چہرے موجود تھے۔ ماسٹر، ہاتھ اوپر اٹھا لو اپنے۔ جانی نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل کا مہیب دہانہ میرے سینے کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ مرنے پہ راضی نہیں ہوا ماسٹر۔ جوشی کا لہجہ تحقیر آمیز تھا، وہ خود بھی مسلح نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ میری بازی الٹ چکی تھی۔ میں نے جوشی کی وفاداریاں پرکھنے میں سخت دھوکہ کھایا تھا اور اب میرے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر بچ نکلنے کی ایک موہوم سی امید مجھے باوقار رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم دونوں کس کی اجازت سے اندر گھسے ہو؟ استاد ہمیں تم پر نگاہ رکھنے کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا، اس سوال کا جواب تو وہی دے سکے گا، جوشی نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ وہ تو ہمیں تمہاری وفاداری بھی آزمانے کو کہہ کر گیا تھا، پر تم بے صبرے نکلے
اور خود ہی ہمارے سامنے ننگے ہو گئے۔ رائفل نیچے کر لو جانی، تمہیں کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ غلط فہمی تو تم کو ہوئی تھی بابو، جو تم پانی کی ٹنکی میں میری لاش تیرانے کا سپنا دیکھ رہے تھے۔ میں خود تیری حفاظت کرتا جانی، میں تو جوشی کو آزما رہا تھا، شاید جلد ہی تمہیں بھی کسی آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا، میں نے یہ سب استاد کی ہدایت کے تحت کیا ہے۔ تمہارا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس بار جانی کا لہجہ سخت تھا۔ اور ہم ایک دوسرے کے گواہ ہیں، یہ دونوں رائفلیں ہماری گواہ ہیں۔ یہاں تمہارے سوا کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، مگر استاد نے ایسے ہی کسی خطرناک موقع پر تم سے نمٹنے کے لیے رائفلیں خفیہ طریقے سے ہمارے حوالے کی تھیں۔ اگر تم سچے ہو تو چند ہی روز میں موٹر بوٹ آنے والی ہے، ہم استاد کو پیغام بھجوائیں گے اور وہ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ کچھ دیر پہلے میں جزیرے سے فرار کے جو سہانے سپنے دیکھ رہا تھا وہ آنے واحد میں چکنا چور ہو گئے تھے، مگر ابھی مجھے یہ اطمینان تھا کہ دلگیر سنگھ شہر سے نہیں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، اور ان دونوں کے لیے فی الحال انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسری طرف مجھے یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں دلگیر سنگھ نے اپنی روانگی کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو۔ وہ لوگ بڑے منظم پیمانے پر اپنا کاروبار چلا رہے تھے، میں نے ان کی صلاحیتوں کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ میری آزمائش اور نگرانی منطقی طور پر نہایت ضروری تھی۔ اگر وہ لوگ لاپرواہی کے انداز میں بڑے بڑے معاملات اجنبیوں کو سونپ دینے کے عادی ہوتے تو کبھی کامیابی کی اس منزل سے ہمکنار نہ ہو پاتے جو اب ان کے سامنے تھی۔ جوشی نے میری مکمل جامہ تلاشی لی اور میرے قبضے سے اسلحے سے بھرے ہوئے فولادی صندوق کی دوہری چابیاں حاصل کر لی جو کاٹیج میں ہی موجود تھا۔ میری رائفل اور ریوالور بھی چھین لیا گیا۔ اب تم ان مزدوروں کے ساتھ کام کرو گے، جانی بولا۔ تمہیں روزانہ افیون کے پودوں کی آبیاری کرنے والی نالیوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ استاد کی طرف سے فیصلہ ہونے تک تم جزیرے پر ایک عام مزدور کی طرح کام کرو گے۔ اس حرکت کے لیے تم کو بھگتنا ہوگا جانی، میری تحقیر کر کے تم سکون سے نہیں رہ سکو گے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ اس جزیرے پر تحقیر اور توقیر بے معنی الفاظ ہیں ماسٹر۔ وہ ملون مجھے کسی مجرم کی طرح زیر کرنے کے باوجود ماسٹر کہے جا رہا تھا۔ یہاں پر سبھی لوگ ایک کشتی کے سوار ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھ گرا لیے اور تیزی کے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ راشن تو لیتے جاؤ ماسٹر، وہاں تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکے گا، پیچھے سے جانی نے پکار کر کہا۔ میں واپس پلٹا تو گیتا ان دونوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی میرا راشن چاہیے۔ تو تو نے ماسٹر کو پھانس لیا ہے؟ جانی ایک طویل سانس لے کر بولا، پھر جوشی سے مخاطب ہوا۔ سن رہے اس کی باتیں؟ ذرا اس معشوق کو سمجھا کہ اب ہم دونوں اس جزیرے کے مالک ہیں، ہم سے مل کر عیش کرے گی، مگر اس بار باریاں بھگتنے سے بچ نہ سکے گی۔ میں نے اب تک تمہاری ہر بدتمیزی کو برداشت کیا ہے، پر اگر گیتا سے کوئی بدزبانی کی نا تو زبان کھینچ لوں گا۔ میں نے کڑے تیوروں سے جانی کو گھورتے ہوئے کہا، نئی منہ لگی ہے، بازی ہو جائے گی تو سارا جو ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ جانی رائفل کی نال دوبارہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، مگر یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی ماسٹر۔ جھوپڑوں میں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے، اگر یہ تمہیں بخش دی گئی تو باقی مزدور فساد کھڑا کر دیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، گیتا اپنی مرضی کے مطابق رہے گی۔ ماسٹر کے ساتھ جائے گی؟ ہاں، دیکھوں گی کون روکتا ہے مجھے۔ کل سے ہی باری لگانی پڑے گی تیری، جس کی باری ہوگی وہ خود ہی تیرے کسبل نکال لے گا۔ جوشی کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ میرے لیے اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب تھا۔ میں نے خشک دودھ، پتی، سگریٹ اور غذا کے ڈبے لیے۔ جوشی نے مجھے پرندوں کے شکار کے لیے ایک مضبوط خلیل اور ماہی گیری کے لیے ڈور کانٹا دیا اور میں گیتا کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ میں اپنے منصوبے کی ناکامی سے اس قدر دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ میں نے جھونپڑوں کے بجائے کھیتوں کی راہ لی اور ایک ٹیوب ویل کے قریب ٹیلے پر ڈیرا ڈال لیا۔ میں اور گیتا کافی دیر تک خاموشی سے نرم اور ٹھنڈی زمین پر لیٹے رہے، پھر اسی نے سکوت توڑنے میں پہل کی۔ بابو، ایک بات پوچھوں؟ کیا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں پیداوار بڑھانے کے لیے یہاں لایا گیا ہے، پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے جھوٹ بولا تھا گیتا۔ تو کیا تم بھی زبردستی لائے گئے ہو؟ ہاں، مجھے یہاں مراد یافتہ قیدی ہونے کی حیثیت دی گئی تھی، مگر میرے اندازے کی ذرا سی غلطی نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ میں پہلے بھی تمہارے ساتھ تھی اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، شاید قسمت ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع دے ہی دے گی۔ فی الحال ہمیں بدلے ہوئے حالات کو جوں کا تو قبول کرنا ہوگا۔
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہی اس بارے میں کچھ سوچا جا سکے گا۔ اگلے روز میں سر جھکائے کھیتوں میں داخل ہوا تو مجھے دیکھنے والوں نے مسرت آمیز چیخوں سے میرا استقبال کیا اور تیزی سے میرے گرد جمع ہونے لگے۔ ماسٹر بھی ادھر ہی آ گیا، ماسٹر کو بھی دھندے سے لگا دیا گیا ہے۔ آنن فانن میں یہ آوازیں دور دور تک گونجنے لگی۔ میرے گرد جمع ہونے والے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پرانے چہروں میں ایک نئے ساتھی کا اضافہ ان سب کے لیے سنسنی آمیز مسرت کا سبب ثابت ہوا تھا۔ کسی کو بھی اس بات سے غرض نہیں تھی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں اقتدار سے محروم کیا گیا تھا یا اب ان پر کون حکمران تھا۔ وہ سب اپنی دھن میں مگن رہنے والے لاوبالی خانہ بدوشوں جیسے مزاج کے مالک تھے، جنہیں اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ میں سارا دن کام میں مصروف رہا، کبھی کبھار آس پاس والوں سے باتیں بھی کرنے لگتا۔ ان لوگوں کے رویے نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، ورنہ وہ تانوں پر اتر آتے تو میرے لیے وہاں چند لمحے گزارنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اس دوران میں ایک بار جانی اور جوشی گشت پر آئے، مگر میں نے ان پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ سر جھکائے نالیوں کا ڈھال اور ٹوٹے ہوئے کنارے درست کرتا رہا۔ شام کو جب کانسی کے گھنٹے کا شور فضا میں گونجا تو سب نے کام چھوڑ دیا اور فضا سیٹیوں سے گونج اٹھی۔ کچھ لوگ ٹولیوں کی شکل میں ڈور کاٹا سنبھالے سمندری نہر کی طرف نکل گئے۔ میں ایک جماعت کے ساتھ مرغابیوں کے شکار کے لیے کھلے سمندر کے رخ پر واقع گھنے جنگل میں چل دیا۔ ماسٹر جیل سے بھاگے تھے کیا؟ ایک قوی الحبسہ شخص نے پہلی بار میرا ماضی کو ریدنے کی کوشش کی۔ نہیں، 3 خون کیے تھے۔ میں نے بھی اب انہی کے رنگ میں رنگ جانا مناسب سمجھا۔ ملاؤ ہاتھ۔ ایک اور آدمی یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور اتفاق سے ہاتھ ملانے لگا۔ میں نے بھی 3 مارے تھے، 2 مقدموں میں ضمانت کرا لی تھی۔ کانگریس کا ایک لیڈر میرا یار تھا، پر جب تیسرا قتل ہوا تو وہ بھی گھبرا گیا اور مقدر مجھے یہاں لے آیا۔ بمبئی میں تو اب کیا دنگا فساد ہوتا ہوگا، شہر کے چھٹے ہوئے جیالے تو یہاں بھنگ کی کاشت کر رہے ہیں۔ ایک اور نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اس کے تبصرے پر سب نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ سمندر کے کنارے اتلے پانی میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک غلیلوں سے آبی پرندوں کا شکار جاری رہا۔ اس دوران میں صرف ایک مرغابی ہاتھ آ سکی، بیشتر پرندے زخمی ہو کر اڑ گئے تھے۔ غلیل کے شکار میں بڑی قباحت یہی تھی کہ کاری نشانہ لگانا بہت مشکل تھا۔ واپس آئے تو جھونپڑوں کے باہر جگہ جگہ آگ روشن تھی، لوگ ایک دوسرے پر فحش آوازیں کس رہے تھے، ساتھ ہی پرندوں اور مچھلیوں وغیرہ کو بھوننے میں مصروف تھے۔ فضا میں گوشت جلنے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ عورتوں کے جماعوں کے قریب زور آزمائی اور دوڑ کے مقابلوں میں مصروف تھے۔ عورتیں چیخ چیخ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ انہی میں گیتا بھی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش اور سب سے الگ تھلگ نظر آ رہی تھی۔ دھندلکا پھیلنے سے قبل ہی سب لوگ کھانے پکانے سے فارغ ہو گئے۔ میں نے بمشکل مرغابی کے بھنے ہوئے بے ذائقہ پارچوں کا ایک ٹکڑا حلق سے اتارا، پھر خوش غذا کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر وہ لوگ نہایت رغبت کے ساتھ ہر چیز سے انصاف کر رہے تھے۔ جزیرے پر لکڑی کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ہی چولہے الاؤ میں بدل گئے اور ہر الاؤ کے گرد ٹکڑیاں جمع ہو گئیں۔ اس وقت پہلی بار میں نے وہاں تاش کی گڈیاں دیکھی جو کثرت استعمال سے خستہ حالت میں تھیں، مگر کھیلنے والے انہی سے کام چلا رہے تھے۔ جھوپڑوں کے باہر کھلے میدان میں کسی میلے کا سا سما تھا۔ مجھے پہلی بار اس ماحول میں آ کر قدرے خوشی محسوس ہوئی، ورنہ کاٹیج میں گیتا کی رفاقت کے باوجود میں ہر وقت گھٹن کا شکار رہتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی ٹولی سے نکلا اور جھونپڑوں کے عقب میں چلا گیا۔ شاید گیتا میری ہی طرف متوجہ تھی، کیونکہ چند لمحوں بعد وہ بھی وہیں آن پہنچی۔ میں اسے ساتھ لے کر ساحل کی طرف نکل گیا۔ اس رات ہم کافی دیر تک دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کی ذات میں کھوئے رہے۔ میں نے گیتا کو سمجھا دیا کہ وہ مردوں کو بے شک قریب نہ آنے دے، مگر عورتوں سے دوستی گانٹھ لے، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ کام بہت محال ہے۔ وہ عورتیں جب تک اس کی پارسائی کا طلسم نہیں توڑیں گی اسے قبول نہیں کریں گی۔ اس بیچاری کے لیے ان میں دن گزارنا بھی دوبھر تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے گیتا کے لیے ایک اچھوتا کام سوچا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ روز صبح سویرے کسی بھی ساحل پر پہنچ جایا کرے اور جو ہی کوئی جہاز وغیرہ نظر آئے اپنے اشاروں سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرے۔ گیتا یہ سن کر بہت خوش ہوئی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اس کام سے چند ہی روز میں اکتا جائے گی۔ دلگیر سنگھ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ جزیرہ بحری جہازوں کی گزرگاہ سے بہت دور محفوظ علاقے میں واقع ہے۔ میری معزولی کے چوتھے روز موٹر بوٹ نظر آئی۔ جانی نے دانستہ مجھے بوٹ سے سامان اتارنے پر مامور کر دیا۔ مجھے مزدوروں میں شامل دیکھ کر موٹر بوٹ کا ناخدا چونک پڑا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ماسٹر؟ تم اور مزدوروں میں؟ ماسٹر اپنے اوقات میں پہنچا دیے گئے ہیں۔
گھاٹ سے جانی بولا۔ وہ جوشی کے ہمراہ رائفل کندھے سے لٹکائے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں اس ذلیل تبصرے پر دانت پیس کر رہ گیا۔ دوسرے روز موٹر بوٹ روانہ ہوئی تو دلگیر سنگھ کے لیے ان دونوں نے مائیکل کی زبانی پیغام بھجوا دیا۔ انہوں نے یہ مہربانی کی کہ مجھ سے بھی پوچھ لیا کہ میں چاہوں تو اپنی صفائی میں دلگیر سنگھ تک کوئی پیغام بھجوا سکتا ہوں، مائیکل وسیلے کا کام دے گا۔ پر میں نے انکار کر دیا، البتہ ان پر یہ واضح کر دیا کہ میں کوئی بھی زبانی فیصلہ اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک خود دلگیر سنگھ جزیرے پر نہ آئے۔ بوٹ دوسری بار آئی تو اس گفتگو کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں بہت احتیاط سے پیشہ ور مجرموں میں چند دوست پیدا کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے رویے پر ایسی لا تعلقی طاری کی ہوئی تھی کہ جزیرے پر کسی نے بھی میرا نام جاننے کی زحمت نہیں کی۔ سب لوگ بدستور مجھے ماسٹر کے نام سے پکارتے تھے۔ اس بار موٹر بوٹ خاموشی کے ساتھ گھاٹ پر پہنچی۔ محض نہر کی طرف سے اس کے انجن کی آوازیں ابھرنے کے باعث مجھے پتہ چلا کہ بوٹ آ گئی ہے، اور میں خود کو ذہنی طور پر آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگا جو یقینی طور پر میرے لیے خوشگوار نہ ہوتے۔ وہ پہاڑ سا دن میں نے انتظار میں کاٹ دیا، مگر میری طلبی کا پروانہ نہیں آیا۔ کھانے کے وقت میں اپنا سامان اٹھا کر بھیڑ سے نکل گیا اور تھوڑی سی تلاش کے بعد گیتا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران میں وہ عورتوں میں اپنا مقام پیدا کر چکی تھی۔ سنا ہے آج پھر بوٹ آئی ہے؟ بھیڑ سے نکلتے ہی گیتا نے کہا۔ ہاں، شاید آج میرے بارے میں کوئی نئی ہدایت آئی ہوگی۔ تجھے کیسے معلوم؟ اندازہ ہے میرا، ورنہ اتنی جلدی دوبارہ آمد کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ لوگ تمہیں پکڑ کے شہر لے گئے تو؟ گیتا میری باتوں سے خوفزدہ نظر آنے لگی۔ یہ ناممکن ہے، وہ مجھ سے یہاں کام لیں گے یا مار ڈالیں گے۔ وہ کسی ایسے آدمی کو شہر کیوں لے کر جائیں گے جو اس پراسرار جزیرے کا راز افشا کر سکے؟ مرنے کی بات منہ سے نہ نکالو، اب تو یہاں تمہاری ذات کا سہارا ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں بھی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں، لیکن اگر ایسا وقت آ ہی جائے تو تجھے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا سیتا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی اور سامنے آ کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی نا، تو میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں گی۔ ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں سمندری مچھلیوں کی خوراک بن جاؤں۔ چل پگلی کہیں کی، میں نے تجھے رونے کے لیے نہیں بلایا، آج میں کچھ کر گزرنے کی نیت لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ بوٹ نہر میں موجود ہے، رات کے اندھیرے میں اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، وہ ادھر سے غافل نہیں ہوں گے، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، تم نہتے ہو، غلیل سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اگر خطرہ مول لیے بغیر کام بننے کی صورت نظر آئی تو کوشش کروں گا، ورنہ نہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ جب جھوپڑوں میں اندھیرا پھیل جائے تو تجھے کھیتوں کے پاس اس پیال میں آگ لگانی ہوگی جہاں منوں کے حساب سے حشیش کے سوکھے پودے جمع ہیں۔ وہ پیال ایک بار آگ پکڑ لینا تو جزیرے پر بھونچال آ جائے گا، وہ آگ پھیل کر سارے کھیتوں کو خاکستر کر سکتی ہے۔ شعلے بھڑکتے وہ سب ادھر جائیں گے اور میں بوٹ کے قریب منڈلاتا رہوں گا۔ اگر میری توقع کے مطابق میدان صاف نکلا تو میں بوٹ پر قبضہ کر لوں گا۔ تیرے آگ لگانے اور شعلے بھڑکنے کے درمیان خاصا وقت ہوگا، اس سے فائدہ اٹھا کر تو کاٹیج کے پیچھے مونگے والی پہاڑی کے پاس آ کر مجھ سے ملے گی۔ دراصل میں وہاں پہلے سے موجود رہنا چاہتا ہوں تاکہ ماحول اور نفری وغیرہ کا جائزہ لے سکوں، ورنہ بوٹ پر قبضے کے وقت ہم یکجا ہوں گے۔ اور اگر تمہیں پہلے ہی موقع مل جائے تو نکل جانا، میری چنتا مت کرنا۔ اگر میری مدد تم کو اس نرک سے نکال سکی تو میں سمجھوں گی کہ میرے جیون کا مقصد پورا ہو گیا۔ نہیں، اگر میں نے قبضہ بھی کر لیا تو اس وقت تک بوٹ سٹارٹ نہیں کروں گا جب تک تو نہیں آئی گی۔ انہیں تو اس سمے ہوش آئے گا جب وہ بوٹ کے انجن کا شور سنیں گے، ورنہ کھیتوں کی طرف لپکتی ہوئی آگ ان کے اعصاب پر سوار ہوگی۔ تم بوٹ چلا لو گے؟ ہاں، مجھے اپنے حافظے پر پورا اعتماد تھا۔ یہاں سے اتنی دور تو لے ہی جاؤں گا کہ ان کی گولیاں ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اور اگر ہم کھلے سمندر میں بھٹک گئے تو؟ اس جزیرے پر بھٹکنے سے وہ موت بہتر ہوگی۔ تمہارے حوصلے میری زندگی ہیں بابو۔ یہ کہہ کر وہ سسک پڑی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اسے حوصلہ دلانے کے بعد میں سنبھل کر آگے بڑھتا رہا۔ میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ تو کر دیا تھا، مگر ابھی سمندر کی کیفیت دیکھنی باقی تھی۔ وہ ڈھلتے چاند کی راتیں تھیں اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں سمندر اتنا اترا ہوا نہ ہو کہ بوٹ پر قبضہ کرنے کے باوجود اسے نہر سے باہر نہ نکالا جا سکے۔ نہر میں پانی کافی تھا، مگر اس کی سطح اتنی بلند نہیں تھی کہ ہم منصوبے پر عمل کرنے میں
طویل وقت گزار دیں۔ سمندر کے مد و جزر کے اوقات کا میں نے ان دنوں میں خاصا مشاہدہ کیا تھا جب میں پورے اختیارات کے ساتھ نہر کے قریب کاٹیج میں مقیم تھا، اور میرا تجربہ یہ بتاتا تھا کہ رات کے آخری پہر تک پانی اتنا کم ہو جائے گا کہ بوٹ کو نکالنا ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ پھر میں نے گیتا کو مونگے کی وہ پہاڑی دکھائی جہاں اسے پہنچنا تھا۔ ہم نے اندھیرے میں وہیں بیٹھ کر اپنی شکم پوری کی۔ پھر میں نے گیتا کو رخصت کر دی۔ میں نے ایک بھری ہوئی ماچس بھی اس کے حوالے کی جو میں نے اپنے کوٹے سے پس انداز کی تھی۔ میں دیر تک وہاں کھڑا گیتا کے تاریک ہیولے کو درختوں کی اوٹ میں غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ماچس کے شعلوں کو ہتھیلیوں کے درمیان چھپا کر ایک سگریٹ سلگا لی۔ اس سنسنی خیز مہم کی کامیابی یا ناکامی تو مقدر کی بات تھی، مگر یہ بات طے شدہ تھی کہ دونوں ہی صورتوں میں اس رات مجھے دوبارہ ماچس سلگانے کا موقع نہ ملتا۔ سگریٹ پھونکنے کے دوران میں نے ایک بار پھر ذہن میں اپنے منصوبے کا جائزہ لیا اور سگریٹ کا ٹوٹا مسل کر محتاط انداز میں کاٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ جزیرے پر ہر سو رات کا آسیبی اور ہولناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ روح فرسا سناٹا بھی پھیلا ہوا تھا۔ جنگل میں جھینگروں کا تیز شور سنائی دے رہا تھا یا میٹھے پانی کے جوہڑوں میں آباد مینڈک بول رہے تھے۔ شاید اس رات مزدوروں نے بھی جلدی سو جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ہوا کے دوش پر ادھر سے بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں کاٹیج کے عقب میں بآسانی پہنچ گئی، مگر وہاں بھی گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں دہشت کی لہر سے اترتی محسوس ہوئی کہ کہیں وہ لوگ میرے ارادوں سے باخبر نہ ہو گئے ہوں اور کاٹیج میں پڑے غافل ہونے کے بجائے میری گھاٹ میں آس پاس چھپے ہوئے ہوں۔ میں کسی سہندے ہوئے چوپائے کی طرح کاٹیج کی عقبی دیوار کی جڑ سے چپک کر بیٹھ گئی۔ میرے سارے حواس پوری طرح کام کر رہے تھے، مگر وہاں حشرات کے یکساں شور کے سوا کوئی حرکت یا آواز سنائی نہیں دے رہی تھی جو کسی سمت میں میری رہنمائی کا سبب بنتی۔ میرے نقطۂ نظر سے کاٹیج کی تعمیر میں ایک شدید نقص تھا۔ اس کی عقبی دیواروں سے کوئی کھڑکی یا دراڑ نہیں تھی جس کے ذریعے مجھے اندر کے حالات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا۔ پھر میں نے پیٹ کے بل ٹھنڈی زمین پر لیٹ کر کان زمین سے لگا دیے۔ اس بار قدرے مایوسی کے بعد مجھے زمین پر قدموں کی ہلکی سی دھمک سنائی دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ کاٹیج ویران نہیں ہے۔ میں دوبارہ پیچھے ہٹ گیا اور محفوظ فاصلہ اختیار کرنے کے بعد بغلی سمت سے سامنے کی طرف بڑھنے لگا۔ کاٹیج کا عقبی حصہ ساحل پر پھیلے ہوئے جنگلات کے رخ پر تھا۔ سامنے کا حصہ جزیرے کے قابل کاشت حصے کی جانب واقع تھا۔ ایک پہلو کے متوازی سمندری نہر اور چوبی گھاٹ تھا اور دوسرے پہلو پر چھدرا جنگل اور ریتیلے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ درختوں کی اوٹ سے نکل آنے کے بعد احتیاط کے پیش نظر مجھے پیٹ کے بل زمین پر کھسکنا پڑا۔ وہ علاقہ خضرا پودوں اور سخت جھاڑیوں سے پاک تھا، اسی لیے مجھے غیر معمولی دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور تھوڑی ہی دیر میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے مجھے کاٹیج کا دروازہ اور روشن کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ حسب معمول اندر دیے روشن تھے جن کی روشنی میں سرخی کا گہرا انعکاس نمایاں تھا۔ دروازہ بند تھا اور اس کے باہر ایک دراز قامت سایہ کندھے سے رائفل لٹکائے اکتائے ہوئے انداز میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک رک رک کر ٹہل رہا تھا۔ اپنے قد و قامت کی بنا پر وہ جانی یا جوشی سے بالکل مختلف تھا۔ اپنے گشت کے دوران میں وہ بیشتر وقت تاریکی میں رہتا تھا، البتہ جب وہ چند لمحوں کے لیے کھڑکی سے باہر پڑنے والی روشنی میں سے گزرا تو میں اسے پہچاننے کی پوری کوشش کرتا رہا، مگر ناکامی ہوئی۔ اس کے کندھے سے جھولتی ہوئی رائفل البتہ ہر بار صاف نظر آتی رہی۔ اس طرف بھی مجھے کاٹیج سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس گارڈ کا ڈھیلا ڈھالا اور بیزاری سے بھرپور انداز دیکھ کر میں نے یہی رائے قائم کی کہ اس وقت کاٹیج ویران پڑا ہوا ہے۔ اگر اندر کچھ تحفظ طلب لوگ موجود ہوتے تو گارڈ بھی چاقو چوبند ہوتے۔ پھر فوراً ہی میرے ذہن میں اپنے نظریے کی تعویل میں ایک دلیل بھی آ گئی۔ بمبئی سے دلگیر سنگھ کی آمد تو بعیدست قیاس تھی۔ وہ آیا ہوتا تو پورا دن یوں بے مقصد نہ گزار دیتا۔ اس کی جگہ جو بھی آیا تھا وہ اس وقت جوشی اور جانی کے ہمراہ جھونپڑوں کی طرف گیا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہاں طوفان بدتمیزی رکا ہوا تھا۔ یہ مضبوط رائے قائم کرنے کے بعد میں دوبارہ عقبی حصے کی طرف لوٹ گیا اور اس بار نہر اور کاٹیج کے درمیانی حصے کا رخ کیا۔ بوٹ کا حلہ ندی میں دور سے ہی نظر آ رہا تھا، اس پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں درختوں اور تختوں کی آڑ لیتا ہوا خطرناک حد تک بوٹ کے قریب پہنچ گیا۔ تختوں اور شیطروں سے بنا ہوا گھاٹ کا فرش مجھ سے بمشکل چند گز دور رہ گیا تھا۔ بوٹ پر سناٹا دیکھ کر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے پانی کی طرف اچھال دیا۔ عرشے یا چوبی فرش پر پتھر لڑکنے کی سمت سے میری کمین گاہ کا راز افشا ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے پانی کا انتخاب کیا تھا۔ پتھر گرنے سے نہر میں پرشور چھپاکا ہوا۔ فوراً ہی بوٹ سے کوئی للکارا، پھر مجھے بوٹ پر دوڑتے ہوئے قدموں کا شور سنائی دیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ
درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ کیا بات ہے؟ کاٹیج کی طرف سے شاید گارڈ نے چیخ کر کہا۔ کوئی پانی میں کودا ہے، بوٹ والے نے چیخ کر کہا۔ اس بار میں نے آواز پہچان لی۔ وہ یقینی طور پر مائیکل ہی تھا۔ پھر عرشے پر طاقتور ٹارچ کی روشنی چمکتی نظر آئی۔ مائیکل جھک کر ندی کا جائزہ لے رہا تھا۔ ادھر وہ گارڈ بھی بلند آواز میں کچھ محمل فقرے بکتا ہوا بوٹ کی طرف آ رہا تھا۔ شاید وہاں ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ جو ہی میں نے گارڈ کو بوٹ کی طرف آتے دیکھا، میں کسی چوپائے کی طرح پوری قوت سے کاٹیج کے دوسرے پہلو کی طرف دوڑا۔ اس بار میں نے طویل چکر کاٹنے میں بالکل وقت ضائع نہیں کیا اور پیچھے سے گھوم کر پھرتی سے کاٹیج کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بے آواز قدموں سے وہاں پہنچ کر میں چند لمحوں کے لیے رکا۔ گھاٹ سے ان دونوں کی نقل و حرکت اور گفتگو کرنے کی دھیمی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے کا بولٹ سرکایا اور پھرتی سے اندر گھس گیا۔ اندرونی کمرے میں مسحری کے سرانے، چرمی غلافوں میں پوشیدہ 3 رائفلیں کندھوں کے بل دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے پھرتی کے ساتھ ایک رائفل پر قبضہ کر لیا۔ 24 صندوق سے کارتوسوں کی ایک پیٹی نکال کر گلے میں ڈالی، سائڈ بورڈ سے چھری اٹھائی اور تیزی سے باہر آ گئی۔ وہ دونوں ابھی تک نہر کے جائزے میں مصروف تھے۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور پوری رفتار سے گھنے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ اس غیر متوقع کامیابی نے میرا حوصلہ بلند کر دیا تھا۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ رائفل سے دیوانہ وار فائرنگ شروع کر دوں، مگر اس مارکے میں میرا ہر قدم فیصلہ کن تھا۔